اور ایک اور بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آج بھارت ہماری سرحدوں پہ چڑھ آیا ہے اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ قوموں کے بغیر جنگیں نہیں جیتی جاتی. پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب کوئی وطن جنگ کے عالم میں جانے لگے یا جنگ کا شکار ہونے لگے ایک رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے, جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہم ایک عجیب وطن میں رہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جنگی جنون اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. وادی نیلم میں جس طرح بمباری ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کو پتہ لگ چکا کتنے لوگ مر گئے, کس قسم کی بمباری ہوئی. لیکن ہمارے حکمران ایسے ہیں, شو کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ہم کھڑے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. پتہ نہیں وہ کون سی اینٹ وادی نیلم پہ گرنی ہے جس کا جواب انہوں نے پتھر سے دینا ہے. ہم کھڑے ہیں کس کے ساتھ؟ کشمیریوں کے ساتھ. کب تک؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا. یہ کس طرح کا ساتھ ہے؟ آج چاہیے یہ تھا کہ حکمران آگے بڑھتے قوم کو تیار کرتے کہ انڈیا حملہ کر چکا ہے, انڈیا حملہ کرنے والا ہے. اللہ کی قسم قوموں کے بغیر جنگیں نہ لڑی جاتی ہیں نہ جیتی جاتی ہیں. آج وقت ہے کہ یہ جو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے جنگ کے حوالے سے, جو خطرات منڈلا رہے ہیں, قوم کو اس بارے میں حکمران اعتماد میں لیں اور قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کم از کم ہماری فوج کے اندر کچھ افسران ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی پوری سازش بے نقاب کر کے عوام کے سامنے رکھ دی. ان کو خراج تحسین ہے. جو فوج لڑ رہی ہے ان کو بھی خراج تحسین ہے. پورے کا پورا دہشت گردی کا ہندوستان کا منصوبہ بے نقاب کیا. لیکن حکمرانوں کو بھی سامنے آنا چاہیے یہ جنگ قوم نے فوج سے بھی آگے جا کے لڑنی ہے, اور فوج کی طرف آنے والی گولیوں کو ان مذہب پسندوں اور اسلام پسندوں نے پہلے اپنے سینوں پہ کھانا ہے. یہ اصل جنگ تو عوام کے ذریعے لڑی جاتی ہے, قوموں کے ذریعے لڑی جاتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا,